پھر آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی محفوظ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ ایسی جگہ اپنا پیسہ یا سرمایہ لگانا چاہتا ہے جہاں اس کا پیسہ بھی محفوظ رہے اور اس کو نفع بھی ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تم کو اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں بدل ملنا یقینی ہے، بس ایک انسان خرچ تو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بدلہ جو ہے بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یربی الصدقات، اللہ انسان کے صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ دیتا تو 1 روپیہ ہے لیکن بڑھا کر اس کو 700 گنا تک لے جایا جاتا ہے۔ یہ دیتا تو کھجور کا 1 ٹکڑا ہے لیکن اس کو بڑا چڑھا کر اور پہاڑ جتنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہاں خرچ کرو گے تو وہاں تم کو اس سے بہتر ملے گا۔ تو یہاں یہ تمہارا سرمایہ محفوظ ہو رہا ہے، تو سرمایہ کی حفاظت کا اس سے بہترین ذریعہ کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے وہ اپنے برے وقت کے لیے سرمایہ کو بچا کر رکھتا ہے کہ تاکہ کل مشکل کے وقت میں سرمایہ میرے کام آئے۔ تو یہ انسان خرچ کرے گا، آخرت میں اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا، تو وہاں یہ دیا ہوا صدقہ، وہاں یہ دیا ہوا مال کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس رہے گا وہ باقی رہے گا۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک مرتبہ بکری ذبح کی، آپ جب گھر پہ تشریف لائے تو گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بچا، تو گھر والوں نے بتایا کہ صرف دستی کا گوشت باقی رہ گیا ہے، باقی تو صدقہ کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بقی کلھا غیر کتیف، آپ نے فرمایا کہ سارا کا سارا بچا ہے سوائے اس دستی کے گوشت۔ یعنی گھر والے جو سمجھ رہے تھے جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے تو یہ بچا ہوا ہے، جو دے دیا تو ظاہر گھر سے گیا تو بچا نہیں ہے، لیکن آپ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی۔ دنیا کے اعتبار سے بچنا کوئی بچنا نہیں ہوتا، یہ بھی آپ ایک دن ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ جو آخرت کے لیے دے دیا گیا ہے در حقیقت یہی بچا ہے۔ لہذا رمضان کے اس عظیم مہینے میں صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔